جو عمران نیازی کہتا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ تو بدتمیزی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. میں گزارش کروں گا الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، کہ آپ جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے وہ بلا وجہ، بلا جواز دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسلامی نے جتنا واویلا کیا تھا شاید اس کا کوئی اثر انہوں نے لیا ہو، یا وہ اور طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس قسم کے بڑے اداروں کو اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا، اور اگر انہوں نے اسی طرح چلانا ہے بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر جو درخواستیں ہماری آئیں گی اور آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھیج رہے ہیں، کل سے ہم اپنی درخواستیں بھیج رہے ہیں، وہ آئیں گی اور ہماری استدا بھی یہ ہوگی کہ ان یوسیز میں جو لوگ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے. جس طرح ایک غیر متعلقہ آدمی کے درخواست پر ہماری جیتی ہوئی یوسیوں کا نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے، اسی طرح ہماری درخواستیں جو غیر متعلقہ لوگ نہیں دیں گے، ہماری درخواست امیدوار دے گا. جو امیدوار وہاں سے لڑ رہا ہے الیکشن، جس امیدوار کو ہروایا گیا ہے، جو ہارا ہے، وہ بھی درخواست دے گا. ہم الیکشن کمیشن کو اتنی آزمائش نہیں ڈالیں گے، ہم اتنی آزمائش میں ڈالیں گے کہ بھائی امیدوار نے خود درخواست دی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن پھر ان یوسیز کا بھی رکنا چاہیے جہاں جہاں پر تنازعات ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے وہ بلا وجہ، بلا جواز دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، اس پہ جماعت اسلامی نے یہ بھی لکھا کہ جی چونکہ یہ آر او سارے سندھ حکومت کے ملازم تھے تو انہوں نے یہ سارے حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ہجرت کالونی کی یوسی ہم کو دبے ووٹوں سے ہارے ہیں. جو ریٹرننگ افسر صاحب ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. قانون کے مطابق الیکشن کا رزلٹ جیسے ہی آیا فوراً درخواست دی کہ ریکاؤنٹ کرائیں. اس اسسٹنٹ کمشنر نے وہ درخواست ہماری مسترد کر دی. اسسٹنٹ کمشنر ہے، سندھ حکومت کے ملازم ہے بقول جماعت اسلامی کے، اور بقول ان کے سب ہمارے کہنے پہ چل رہے ہیں. اس سے مسترد کر دی، ملیر میں مسترد کر دی، اور وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر تھے. اگر کہیں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت کے ملازم ہیں، اور بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم کیا کہیں کہ کس کے ملازم ہیں یہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی یک طرفہ موقف سننے کے بعد کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، قیامت آ گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ قیامت آ گئی ہے. لیکن یہ جو کل 3 یوسیوں کا نتیجہ روکا ہے یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے. بھائی ان کے سامنے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس ریکاؤنٹنگ میں یہ ہارے ہیں. اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا الیکشن کمیشن کا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ استدا کرو، جو کو مان لیتے ہیں وہ کھڑے جاتے جا کے. اور مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کل پھر جا کے کھڑے جائیں گے، 3 اور ہی چلے جائیں گے، یہ بھی روکو، پرسوں اور لے جائیں گے، یہ بھی روکو. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی جو جا کے کہے گا نعوذ باللہ وہ بس صحیفہ ہے آسمانی ہے، وہ بس صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کی بات پہ کر لو عمل، اور باقی جو کہہ رہے ہیں سب کچھ وہ غلط ہے. تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ غیر قانونی طور پر جو نتائج روکے ہیں، پہلے 6 یوسیز کے، بعد میں 3 یوسیز کے، یہ فوری طور پر جاری کریں اور قانون کے مطابق جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں اس میں جائیں. ہم نے اپنے تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ درخواستیں دی تھیں آر او نے مسترد کر دی، پھر الیکشن ٹریبونل بن گئے. ہم نے کہا کہ جی اب الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، اب آپ کو ٹریبونل میں جانا پڑے گا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے. ہم نے روکا ان کو کہ نہ جاؤ، فائدہ کوئی نہیں ہے.
اور ابھی بھی میں بتاؤں کہ جیسے ہی آروز نے ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں مسترد کی تھی ہمارے کچھ لوگوں کی، انہوں نے اسی دن الیکشن کمیشن کو بھیجی، کوریئر بھی کی ہیں، کوئی بندہ خود جا کر دے کر آیا ہے، اس پر کوئی سنوائی نہیں ابھی تک، ان پر کوئی سنوائی نہیں ہے، اور اس پر فوری طور پر سنوائی ہو رہی ہے. جی ایک منٹ یار پہلے اس کا کرتا ہوں میں یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ الزام لگاتا رہا کہ یہ پی ڈی ایف کے بی ٹی میں اور پھر منشی کا بھی لقب ان کو دے دیا گیا ہے، مطلب اس کو مسلسل متنازع بناتے جا رہے ہیں. لیکن اب بلدیاتی انتخابات کے بعد اب اتحادی جماعتیں بھی خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی. اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اس میں استعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ آنے والے جو انتخابات ہیں، خاص طور پر 16 مارچ کو بھی ایک انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی میں، جس میں 9 سیٹیں قومی تھی، اس میں یہ بھی شامل ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ اس میں یہ استعداد ہے، اتنی قابلیت ہے کہ واقعی چاہ کر انتخابات کرائے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں. میں نے تو بڑی سیدھی سی گزارش کی ہے کہ آئین، الیکشن ایکٹ اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہماری 60 سیٹیں بھی چلی جائیں نا اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کیا جائے. اور میں نے آپ کو قانون پڑھ کے بتایا، کوئی شخص جو کینڈیڈیٹ نہ ہو وہ الیکشن کے متعلق ڈسپیوٹ کو ریز نہیں کر سکتا. کینڈیڈیٹ کہہ نہیں رہا ہے، کوئی اور کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. اگر وہ کہہ بھی رہا ہے تو بھائی آپ اس کو راستہ دکھائیں کہ جناب یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کو بھیجو. کینڈیڈیٹ آ جائے تو اس کو بتائیں کہ بھائی تم یہاں نہیں آ سکتے، تم یہاں چلے جاؤ، راستے تو موجود ہے نا، لیکن جو صحیح دروازہ اس کو وہاں بھیجیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اپنی مجموعی طور پر ان کی کارکردگی ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں کہیں کوئی خامیاں ہیں، کوئی غلطی ہے تو اس کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اب راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیں اور آپ کا سارا موقف مانا جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ان خامیوں کو اسی قانونی تقاضوں میں چیلنج کریں اور ان کو انہیں کے پچ پر ناک آؤٹ کریں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ الزام لگائیں. دیکھیں میں نے جس طرح ابھی آپ کے سامنے بات کی، میں نے وہ ساری قانون کی بات کی اور ہم قانون کا راستہ ہی اختیار کریں گے. مجھے امید ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے جہاں دیدہ سمجھدار آدمی ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے. لیکن شاید کیونکہ جماعت اسلامی نے جتنا واویلا کیا تھا شاید اس کا کوئی اثر انہوں نے لیا ہو، یا وہ اور طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن اس قسم کے بڑے اداروں کو اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کے متعلق تو خان صاحب بھی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آج کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید آپ کو بھی اعتراضات ہیں، آپ بھی مطمئن ہیں کہ وہ ایسے ہی غیر قانونی کام زیادہ تر کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی آپ کی کہاں ہے، سندھ حکومت کہاں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں. دیکھیں ایک تو جو پہلا کوشچن آپ کا تھا، جو عمران نیازی کہتا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ تو بدتمیزی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. مجھے محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آگاہ کروں آپ کے ذریعے کہ قانون کے مطابق کرنے فیصلے ہمارے ساتھ جاتی ہوگی برداشت کریں گے، لیکن قانون کو ایک طرف رکھ کے دباؤ میں یا کسی کی خواہش پہ فیصلے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہماری میں وہاں جو فیکٹریز سیل کی گئی ہیں، اول تو وہ غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھیں، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دائرے میں یہ فیکٹریز اس وقت آتی ہیں وہ ہمارے پاس جو اپنی رجسٹریشن کراتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہو گئی، یہاں پر ہے، اس کی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر کوئی گلے کوچی میں کہیں پر کوئی ایک فیکٹری لگا لے، کام کرنا شروع کر دے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ کام کر رہی ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس نہیں نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں ابھی تک مختلف ادارے جو ہے نا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. خاص طور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، وہاں کے آفیسر جو ہیں کہ وہ جا کے ذرا اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی جان جانے کا سبب ہے کیا. جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں جو مجھے موصول ہوئی ہیں،
کہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ان کی کوئی ایسا ریکارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ جی سبب کیا تھا. جو ان کے لواحقین کچھ بتا رہے ہیں کہ جی یہ سمٹمس سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی, اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی, تو وہ ہو گیا. لیکن جو لوگ علیل ہیں, بیمار ہیں اس وقت, جن کے اندر اسی قسم کے سمٹمز ہیں, ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ان کی رپورٹس جو آئیں گی پھر اس کی رپورٹس کے نتیجے میں یہ بات طے ہوگی کہ جو یہ بیماری تھی یہ کیا تھی اور اس کے پیدا ہونے کے ریزنز کیا تھے. لیکن فوری طور پر وہ فیکٹریز جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں, وہ بند کر دی گئی ہیں. باقی جو انوائرمنٹ کا محکمہ ہے وہ بھی وہاں کام کر رہا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اپنا کیمپ وہاں لگایا ہوا ہے, ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی دیگر متاثرین اگر ہیں تو ان کو بیٹر جو ہے وہ میڈیکل کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے شاید کچھ دن اب اور درکار ہوں گے جب تک یہ ساری میڈیکل رپورٹس آ جائیں اور پتہ چل سکے کہ ریزنز کیا تھے. ہے تو یہ صرف چائے, لیکن کمال دیکھیں اس کا, جب ایک سپ لبوں سے دل میں اتر جائے تو دن کی تازگی جگائے اور شام میں ایک ہی میز پر سب کو بلائے. تو اب مجھ سے ایک وعدہ کریے, جب بھی چائے بنے کپ ایک نہیں 2 بھریے. ڈیئر چائے, ہر سپ سب سے فٹ.